حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ایام تشریق، اور خطبہ کیا دیتے ہیں؟ فرمایا اے ابن آدم، تم ایک ہی رب کے بندے ہو اور ایک ہی باپ کے بچے ہو۔ تم میں سے کسی عرب کو، کسی عربی کو، کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو سرخ رنگ والے کو، کسی سیاہ رنگ والے پر، اور کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سفید رنگ والے پر کسی قسم کی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں، اگر کسی کو کسی پر کوئی بھی تھوڑی فوقیت حاصل ہے، کوئی امتیاز حاصل ہے، کوئی شان اور شوکت حاصل ہے، تو اس کی بیس اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی کہ اگر کوئی ایک تم میں ایک دوسرے سے کچھ تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے یا مقام میں رتبہ میں بلند ہو سکتا ہے، تو فرمایا وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں کیا ہو؟ تقوی ہو۔ اور اس رمضان کے مہینے میں جس مقصد کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی تقوی ہے۔ کیا معنی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیا؟ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اب یہ تقوی کیا ہے کہ روزہ بھی اسی کے لیے فرض کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے یہ صبح سے لے کر شام تک اپنے بندوں کو کہا کہ تم بھوکے پیاسے رہو؟ کیوں؟ تقوی کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مذاکرہ ہو رہا ہے۔ کس بات پر؟ اے صحابہ بتاؤ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ ہر صحابی رسول اپنی رائے دے رہے ہیں، اپنی سمجھ بتا رہے ہیں، تقوی اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول خاموش ہیں جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابی تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ آپ بھی بتاؤ، مذاکرہ ہو رہا ہے، تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے امیر المومنین، کبھی آپ کا رستہ، آپ کا گزر کبھی ایسے رستے سے ہوا جہاں بہت ساری جھاڑیاں ہوں، بہت سارے کانٹے ہوں، کبھی ایسے رستے سے گزرے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا بارہا، کئی دفعہ، اور وہی ایسا ہوا، سفر میں ایسا ہوتا رہتا ہے، جھاڑیاں بھی آتے ہیں، کانٹے بھی آتے ہیں، تو گزرتے رہتے ہیں ایسے رستے سے۔ تو فرمایا امیر المومنین کیسے گزرے، اس رستے کو کیسے طے کیا؟ فرمایا بڑا سنبھل کر، بڑا کپڑوں کو سمیٹ کر، کہیں کوئی کانٹا، کہیں کوئی جھاڑی میرے کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذالک التقوی، اے امیر المومنین یہی تقوی ہے، اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹے سے بچا کے زندگی گزارنا کیا ہے؟ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اور یہ تقوی اللہ نے صحابہ کے دلوں میں کیسا پیدا کیا تھا، چند دو چار مثالوں سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، رات کا پہر ہے، گشت ہو رہی ہے۔ کیوں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں، کوئی تکلیف میں نہیں، آج کی طرح کے حکمران نہیں ہیں،
کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں، عوام کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، عوام کو توڑ کے رکھ دیا، اپنی رعایا کو جو ہے وہ جس حال سے تھے اس حال سے ختم کر کے رکھ دیا، اور اتنا مجبور کر دیا۔ ہمارے پاس تو یہاں پر خواتین آتی ہیں، مرد آتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنا راشن نہیں ہے کہ آج کا ہم کھانا بنا سکیں، اور ہمارے حکمران کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ اس چکر میں وہ بھائی ہماری حکومت، ان کی حکومت بن گئی، اسٹیبل ہو گئی تو پھر کل ہماری نہیں آنی، ان کی آ گئی تو وہ دوسرے کے بارے میں فکر کرتے ہیں، دوسرے والے ان کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اور اللہ نے ایسے عذاب میں پکڑا کہ ہم بھی اسی کام میں لگے، ذلیل بھی ہم ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہم ہو رہے ہیں، توڑا بھی ہمیں جا رہا ہے، رسوا بھی ہمیں کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ چنگا ہے، یہ ماڑا ہے، یہ چنگا ہے، یہ ماڑا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ جناب جب تک ہم نہیں بدلیں گے، ہم تبدیل نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال تبدیل نہیں ہوں گے، کبھی بھی حکمرانوں کے بدلنے سے حالات بدلتے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران بٹھائے جائیں گے۔ ہم میں سے حکمران بٹھائے جاتے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اللہ ہمیں بڑے اچھے حکمران دے گا، بڑے اعلیٰ حکمران دے گا، نیک صالح حکمران دے گا، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے، بد ہوں گے، تو آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا۔ تو میں بہرحال کہہ رہا تھا کہ رات کا پہر تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے ہیں، کہیں کوئی پیاسا نہیں، کہیں کوئی بھوکا نہیں، کہیں کوئی پریشان نہیں، کوئی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہے۔ تو ایک گھر سے آواز آتی ہے، ایک گھر سے آواز آتی ہے دو خواتین کے بولنے کی۔ ایک خاتون دوسرے کو کہہ رہی ہے بچہ دودھ میں پانی ملا لے، دودھ میں پانی ملا لے۔ کیوں؟ آج جانور نے دودھ کم دیا ہے، دینے والا تو پورا تول کر لے گا، تو دودھ میں پانی ملا لے۔ دوسری طرف سے خاتون کی آواز آتی ہے، بچی کی آواز آتی ہے اماں دودھ میں پانی ملاؤ، عمر نے منع کیا ہے۔ کیسے ملاؤں؟ عمر نے منع کر رکھا ہے۔ آگے سے جواب آتا ہے عورت کا کہ عمر کون سا ہمیں اس چار دیواری کے اندر دیکھ رہا ہے، عمر تو یہاں نہیں ہے نا، عمر کو کیا خبر ہونی ہے تو نے دودھ میں پانی ملایا کہ نہیں ملایا، عمر کو کیا پتہ چل رہا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو وہ بیٹی آگے سے کہتی ہے اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صبح ہوتے اس بچی کے گھر رشتہ دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور پھر اس خاتون کے بدن سے اللہ کرتا ہے آگے جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی جب ماں ایسی نیک ہوئی جو اتنی احتیاط کرے گی تو پھر اللہ ان کی اولادوں میں جنید بغدادی پیدا کریں گے، اب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی جیسی شخصیات پیدا فرمائیں گے۔ تو ہمارے اندر کیا ہے؟ تقوی کی کمی ہے، تقوی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر دلوں میں خوف تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بازار سے نکلتے ہیں، صحرا کی طرف جاتے ہیں، ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں بکریاں چرا رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ دل میں بات آتی ہے اس کو تھوڑا سا امتحان دیا جائے کہ یہ کیا دل اس کا ٹھیک ٹھاک ہے یا اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم روزے سے ہیں تو ہمیں کچھ گوشت مل سکتا ہے، کوئی بکری میں سے کوئی چیز مل سکتی ہے، کوئی بکرا مل سکتا ہے، بکری مل سکتی ہے، کوئی ریوڑ میں سے کوئی جانور مل سکتا ہے۔ کہا جی آپ تو روزے دار ہیں تو میں اگر میرا اپنا ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا، یہ تو مالکوں کا ہے، میں تو ملازم آدمی ہوں، بکریاں چرانے کے لیے آیا ہوں، میری ملکیت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یار کون تجھے دیکھ رہا ہے، یہاں تو اکیلا ہے، میں ہوں، ہم تجھے بھی مال بھی دے دیں گے، گوشت بھی تجھے دے دیں گے، تو تجھے تو اپنا حصہ مل جائے گا، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جا کے مالک کو کہہ دینا کہ بھائی بھیڑ آیا تھا، لومڑی آئی تھی اور کھا کے چلی گئی، ختم کر گئی، اس نے کون سی تحقیق کرنی ہے؟ کہا جیسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اس چرواہے کے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تیور بدل گئے، اس کے انداز بدل گئے، گفتگو کا معیار بدل گیا۔ اس نے ایک دم سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پھر یہ بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر وہ مالک نہیں دیکھ رہا، کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟
کیا اللہ سے بھی اوجھل ہو چکے ہیں؟ کیا اللہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر کے دل پر ایسی بات لگتی ہے، ایسا جملہ اثر کرتا ہے، مدینے جا رہے ہیں، رستے سے جا رہے ہیں، پھر جملہ کیا دہرا رہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں اس کے مالک کو تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تو اپنا غلام بھی بیچ دے، اور وہ جو بکریاں ہیں وہ بھی بیچ دے، اور پھر غلام کو بھی آزاد کرتے ہیں، بکریوں کا بھی اس غلام کو مالک بنا دیتے ہیں۔ کس بیس پر؟ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا تقوی تھا۔ اور آج ہمارے اندر یہ اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ اللہ کا تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، بالکل ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہم آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ آنکھوں کا کیا زنا ہے؟ نامحرم عورت کو دیکھنا، ہم آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ لیکن روزے کا مقصد تو یہ نہیں تھا۔ روزے کا مقصد کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ روزے کا مقصد تو تقوی حاصل کرنا تھا۔ لوگ کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں، کھانا چھوڑ دیا، پانی پینا چھوڑ دیا، جماع چھوڑ دیا۔ کیا یہ کھانا تو روزوں سے پہلے حلال نہیں تھا؟ حلال تھا، روزے میں چھوڑ دیا۔ پانی پینا حلال نہیں تھا؟ حلال تھا، روزے کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن غیبت تو روزوں سے پہلے بھی حرام تھی، جھوٹ تو روزوں سے پہلے بھی حرام تھا، دو نمبری تو روزوں سے پہلے بھی حرام تھی، اور کسی کو بہتان کسی پر لگانا وہ تو روزوں سے پہلے بھی حرام تھا۔ اگر وہ نہیں چھوڑا تو پھر ہمارا کیسا روزہ ہے؟ بلکہ حضور نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ حضور نے فرمایا جو روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کے عالم میں جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کے عالم میں ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، روزے کے عالم میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، روزے کے عالم میں ایک دوسرے کا مال غصب کر رہے ہیں۔ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ صرف سمجھتے ہیں روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے۔ روزہ اس چیز کا نام تو ہے، لیکن غیبت سے رکنا بھی ضروری ہے، گناہوں سے رکنا بھی ضروری ہے۔ جب رکیں گے تو پھر وہ اجر ملے گا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے فضائل کب ملیں گے؟ اس کی برکات کب ملیں گی؟ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے آپ کو اس گناہوں کے دلدل سے نکالیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب روزوں کی تو اتنی برکات ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ رمضان آ گیا، ہمیں تو عام مہینوں کی طرح لگ رہا ہے، اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ابھی تک ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں۔ یعنی ایک کمرہ ہو، اس کے اندر ایئر کنڈیشن لگا دیا جائے، کھڑکی دروازے کھول دیے جائیں، کوئی اس اے سی کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کی برکات محسوس ہوگی؟ اس کی ٹھنڈک محسوس ہوگی؟ نہیں۔ تو ہم بھی جب روزہ رکھتے ہیں، روزہ تو رکھ لیا لیکن پھر گناہوں کی کھڑکیاں کھولتے ہیں، غیبت کی کھڑکی کھول دی، جھوٹ کی کھڑکی کھول دی، بہتان کی کھڑکی کھول دی، الزام تراشی کی کھڑکی کھول دی، اور مال غصب کرنے کی کھڑکی کھول دی، تو پھر ہمیں کہاں سے روزے کے ثمرات ملیں گے؟ کہاں سے روزے کی برکات ملیں گی؟ تو ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اور اس روزے کے عالم میں اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو غیبت سے، بہتان سے، حسد سے، الزام تراشی سے دور رکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس تو عمل ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں پاس تو کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے، پھر ویسے ہی بچی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بڑا کمال کر رہے ہیں۔ اور صحابہ جو تھے جن کے پاس اعمال کے جو خزانے تھے، اعمال کی بھرمار تھی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چڑیا کی طرف دیکھتے ہیں، کاش میں یہ چڑیا ہوتا۔ ایک دفعہ بھوسے کو دیکھا، کہا یہ بھوسا ہوتا، چل دیا جاتا، ختم ہو جاتا، کاش میرا حساب تو نہ ہوتا، مجھ سے کوئی پوچھ تو نہ ہوتی۔ کون ابو بکر؟ کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میں نے ہر ایک کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، ابو بکر کا بدلہ کل تو جنت میں عطا کرے۔ وہ ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ کاش میں
میں غصہ ہوتا اور ایک جانور مجھے چر دیتا اور میں ختم ہو جاتا. اتنے اعمال کے باوجود کیا حال ہے؟ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر کہتے ہیں اللہ اگر یہ اعلان کر دے کہ میں نے پوری دنیا کے لوگوں کو معاف کر دیا سوائے ایک شخص کے، پوری دنیا کو معاف کر دیا ایک شخص کے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے خطرہ اور مجھے خوف ہے کہیں وہ ایک آدمی جہنم میں جانے والا کہیں میں نہ ہوں، کہیں میں نہ ہوں وہ جہنم میں جانے والا. تو جناب وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنے بڑے اعمال والے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ عمر تیرا جنت میں محل دیکھ کر آ رہا ہوں. وہ عمر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ سب کو معاف کر دیتے، اللہ سب کو معاف کر دیتے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے خطرہ اور اندیشہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا ایک شخص کہیں میں نہ ہوں. اور ان کے پاس بہتات تھی اعمال کی، نیکیوں کی، خزانوں کی. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اعمال نہیں، ہمارے پاس عبادات نہیں، ہمارے پاس اللہ کو پیش کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں 60-70 سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، 60-70 سال تک اللہ ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا، ایک نماز بھی. پھر آگے حدیث میں فرمایا اس لیے کہ بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ رکوع تو پورا کرتے ہیں سجدہ پورا نہیں کرتے، بعض اوقات سجدہ پورا کرتے ہیں رکوع پورا نہیں کرتے. تو تنبیہ کیا کی جا رہی ہے کہ پتہ کوئی نہیں ہے، 60-70 سال نمازیں پڑھی اور جب وہاں جائیں تو پتہ چلے جناب تم نے تو ایک بھی ایسی نہیں پڑھی جو اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو، جو اللہ کے دربار میں جو قبول کی جا سکی ہو، ایسی کوئی نماز ہی نہ ہو. تو جناب ہمارے پاس تو عمل ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو منانا ہے، اپنے خالق کو راضی کرنا ہے. جو گناہ ہو گئے اب تک ہو گئے، آج سے تہیہ کرنے اللہ میں گناہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، بد اعمال ہوں، بے عمل ہوں، لیکن اللہ آپ کا بندہ ہوں، یا اللہ آپ کا نوکر ہوں، آپ کا ملازم ہوں. اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. حضور نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. یہ نہیں کہ توبہ کر لی کل تانا دیا جائے گا ہاں تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، حضور فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا ہو جائے گا، ایسا تو ہو جائے گا گویا کہ کسی ریکارڈ میں یہ بات تھی نہیں کہ تو نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہے. تو آج ہم یہ تہیہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ جتنا ہو گیا، یا اللہ یہ 10 سال گزری، یہ 20 سال گزری، یہ 40 سال گزری، یہ 60 سال گزری، یا اللہ گزر گئی، یا اللہ گزر گئی، لیکن آج کے بعد یا اللہ میری زندگی کا ایک ہی ضابطہ حیات ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، آپ کے حبیب مجھ سے راضی ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، 2 قطرے، ایک وہ قطرہ جو آنسوؤں سے نکلا، آنسوؤں سے ٹپکا ہو، آنکھوں سے نکلا ہو، وہ قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. اور دوسرا اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے خون کا قطرہ جو گرتا ہے وہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے. ایک مرتبہ ہم اگر اللہ سے معافی مانگیں گے خدا کی قسم اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر میں کہتے ہیں عائشہ مجھے تنہائی میں جانے دو، مجھے چھوڑو، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو حضور حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے تو آپ کا قرب بھی محبوب ہے اور وہ بھی محبوب ہے جو آپ کو محبوب ہے. اگر آپ علیحدگی میں نوافل پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے وہ بھی محبوب ہے. کیوں؟ رنگے چمن پسند ہے نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے پسند جسے آئے تو پسند. یعنی آقا اگر آپ کو یہ چیز پسند ہے تو یہ آقا ہماری پسند بھی وہی ہے جو آپ کی پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آنسوؤں کی بہتات ہے اور پورا دامن جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا
جاتا ہے، آنسوؤں سے بھر جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں، جس جگہ پہ سجدہ ہے وہ جگہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے۔ صبح آذان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، حضور کی کیفیت دیکھتے ہیں، حضور آپ کیوں روتے ہو، آپ کیوں روتے ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ کہا بلال گناہوں سے تو پاک ہوں، لیکن یہ جو اتنے احسان اللہ نے کر رکھے ہیں، کیا اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں، کیا اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو میاں اتنے احسانات بھی ہیں، اتنی مہربانیاں بھی ہیں، اتنے اللہ کے انعامات بھی ہیں، پھر بھی ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے شروع میں کہا آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، روزہ پاس ہو رہا ہے، روزہ پاس ہو رہا ہے، روزہ ختم ہو رہا ہے، ملیا میٹ ہو رہا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کسی نامحرم عورت کو دیکھنا۔ روزے کے عالم میں دیکھا تو کیا روزہ ہے؟ غیبت کی تو کیا روزہ ہے؟ حسد کیا تو کیا روزہ ہے؟ کسی کا مال ناجائز ہڑپ کیا تو کیا روزہ ہے؟ آج سے میں بھی یہ تہیہ کر لوں، اے اللہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی نافرمانی میں گزرے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ چھوڑ دیں دوسروں کو کہ فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا، چھوڑیں اس کو، اپنے من میں ڈوبیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو بن اپنا تو بن، ہم اپنے بن جائیں کہ کل کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ہمارا ٹائم پورا ہو جائے، کس وقت ہمارا وقت پورا ہو جائے اور ہمیں اس دنیا سے جانا پڑ جائے اور اس دنیا سے کوچ کرنا پڑ جائے۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی بتایا، میں چند روز پہلے ایک جنازے پر گیا، ایک جنازے پہ تعزیت کے لیے گیا، اور وہاں پر مجھے خبر یہ ملی کہ ایک خاتون تعزیت کے لیے آئی ہوئی تھی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں خود قابل تعزیت بن جاؤں گی، میں خود اس قابل ہو جاؤں گی کہ لوگ آ کر میرے اہل و عیال سے تعزیت کریں گے۔ تو آج جو ہمیں یہ دنیا کے اوپر لوگ نظر آ رہے ہیں نا، B-17 میں، اسلام آباد میں، پاکستان میں، دنیا میں، یہ آج سے 100 سال پہلے یہاں کوئی اور آباد تھا، آج سے پہلے کوئی اور یہاں مکے ہلاتا تھا اور کہتا تھا کوئی بول کے دکھائے، کوئی آنکھیں دکھا کے دکھائے، کوئی میرے سامنے اپنی بات پیش کر کے دکھائے۔ لیکن آج وہ زمین کے اندر ہیں، ملیا میٹ ہیں، مٹ چکے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو جا کر ان کی قبروں پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو جناب یہ سراہ دہر ہے، خود باخدا کسی کا مکان نہیں، جو مکین تھے کل اس میں آج ان کا نشان نہیں۔ غور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، میں تم سے کیا کہوں، آج ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں۔ اور وہ لوگ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ہے ان کی قبروں پہ اور نشان کچھ نہیں۔ بڑے بڑے تم اشتہار دیکھو گے، ہم اشتہار دیکھتے ہیں، لگا ہوا ہے جی یہ بریگیڈیئر صاحب، یہ صدر صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب، یہ MNA صاحب، یہ فلانے عہدے والا، لیکن اس کی قبر کو دیکھتے ہیں تو جھاڑیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو اس قبر کو صاف کر سکے، اس قبر پہ آ کر فاتحہ پڑھ سکے۔ تو خدا کی قسم قبر کو آباد کرنا ہے۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے کہ سب سے اچھی نصیحت اور واعظ یہ ہے کہ انسان کسی کو موت کی تلقین کرے، موت کے بارے میں بتائے، اسے سمجھائے، میاں اتنا غرور نہ کر، اتنے دھوکے میں نہ رہ، تو نے مرنا ہے۔ اور خدا کی قسم ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ آج سے میں بھی تہیہ کرتا ہوں، آپ بھی تہیہ کر لیں، آج کے بعد میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو سیرت سے مخالفت میں گزرے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اقرار کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس رمضان کی برکات عطا فرما دے۔ کسی کا حق دبایا ہوا ہے، یا اللہ اتنی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ کسی کے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، یا اللہ اتنی توفیق عطا فرما دے کہ اس سے معافی مانگ کر اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك
لبيك إن الحمد لك.